پاکستان میں جمہوریت ہے اور بعض لوگ اس جمہوری نظام کو کفر کا نظام سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان کا جو سوچنے کا اور ان کا جو تخیلاتی ایک نظریہ ہے، ان کا جو خیال ہے وہ بہت زیادہ شدت پر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جمہوریت دو طرح کی ہے۔ ایک جمہوریت وہ ہے جس کو آپ مغرب کی جمہوریت کہتے ہیں۔ مغربی جمہوریت میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ عوام کی ہے، یعنی عوام جس کو اچھا سمجھے گی، عوام کی کثرت جس کو اچھا سمجھے گی، تو مغربی جمہوریت میں وہی چیز اچھی سمجھی جائے گی، اور عوام کی کثرت جس کو برا سمجھے گی وہی چیز بری سمجھی جائے گی۔ جبکہ ہمارا جو پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے، اس آئین کی جو سب سے پہلی اور اصولی بات ہے وہ کیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ یعنی اس جمہوری سسٹم میں جو پاکستان میں جس کا نفاذ ہوا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ رائے، عوامی رائے، قانونی رائے یا جس کی بھی رائے ہو، وہ رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس رائے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ رائے قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے تو اس رائے کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے بنیادی مغربی جمہوریت میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ تو جو لوگ اس کو کفر کہتے ہیں، دراصل وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیں مغرب میں بھی جمہوریت ہے اور جمہوری نظام ہے، اور اس جمہوری نظام کے تحت حکومت جو ہے وہ اس کا قیام ہوتا ہے، اور پھر مغربی نظام سب کے سامنے ہے کہ وہ سراسر کفریہ نظام حاوی ہے اور غالب ہے۔ تو اگر اسی جمہوریت کو ہم پاکستان کے اندر لے کر آئیں گے تو ہم ایک اسلامی ریاست میں ایک غیر جو ہے وہ قوم کا، اور جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، ان کے نظام کو ہم ایک اسلامی ریاست پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کفریہ نظام ہے، جمہوریت جو کفریہ نظام ہے، اس میں حاکمیت اعلیٰ وہ عوام کے پاس ہے، اور جو اسلامی جمہوریہ کا نظام ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ وہ قرآن و سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس نظام کے نفاذ کے لیے ہر انسان کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، جتنی اس کے بس میں ہو، جتنی اس کے دائرہ کار میں ہو، شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ اس نظام کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس کا متبادل نظام اور کوئی ہے نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا کوئی متبادل نظام لاتے ہیں تو اس نظام کو لانے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو جو نظام ہمیں دے دیا گیا اور جس نظام میں حاکمیت اعلیٰ اللہ جل شانہ کے پاس ہونے کا تصور دے دیا گیا، تو ہمیں اس نظام کے تحت رہ کر محنت کرنی چاہیے، اور اسلامی نفاذ اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ نظام تو جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قائم کیا گیا اور اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی بتائی گئی، لیکن پھر بھی وہ نظام نافذ نہیں ہوا، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری وہ سستی، وہ خامی ہے، وہ غفلت ہے کہ جس سے ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور
جس کا ہمیں ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ازالہ ظاہری بات ہے وہ میدان میں آگے بڑھ کر ہوتا ہے، اور میدان خالی چھوڑ کر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے وہ علماء کرام یا وہ حضرات کہ جو خالصتاً اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جتنا ہمارا تعاون ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ اگر ان کے نمائندے کہیں پر موجود ہیں تو ان نمائندوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس نظام کے نفاذ کا مسئلہ ہے، اس نظام میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو نفاذ کے لیے محنت ہم نے اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ دینی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے تعاون سے، ہمارے سپورٹ سے وہ اس نظام میں جانے کے قابل بنے، اور پھر جو بنیادی اسلامی جمہوریہ پاکستان جس اصول پر قائم ہے اس اصول کے تحت وہ محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نعمت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت سے محروم نہ کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا وقت دیکھنا نصیب فرمائے، اچھے حکمران نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔